الحمدللہ الذی خلق الانسان والصلاة والسلام على عبده الذي فضله بالإعجاز والبيان وعلى سائر أهله وأصحابه صلاة قائمة على ممر الزمان اما بعد۔ ایک صاحب نے سوال کیا ہے کہ انشاءاللہ اللہ کے فضل سے میں کل عمرے کے لیے جا رہا ہوں، تو پوچھنا یہ ہے کہ عمرے کے لیے صرف 3 گھنٹوں کی اجازت دی جاتی ہے مسجد حرام میں، 3 گھنٹوں کے بعد باہر نکالا جاتا ہے، اور جیسا کہ آپ کو علم ہے کہ عمرہ تو 1.5 گھنٹے میں ہو جاتا ہے۔ تو اب اگر ہم صحیح کے لیے جاتے ہیں، صحیح کر کے پھر ہمیں وہ باہر نکالتے ہیں، پھر اندر آنے کی اجازت نہیں ہے۔ تو اگر ہم ایسا کر لیں کہ طواف عمرہ کرنے کے بعد 1-2 طواف اور کر لیں، ساتھ نفل طواف، اور اس کے بعد پھر صحیح کر لیں، تو کیا عمرہ اور صحیح عمرے کے طواف اور صحیح کے درمیان اس طرح کے نفل طواف کرنا جائز ہے کہ نہیں؟ دیکھیے گا، بہتر بات تو یہی ہے کہ طواف عمرہ کرنے کے بعد اس کے ساتھ ہی صحیح بھی کی جائے بلا کسی فصل درمیان میں نہ ہو۔ لیکن اگر فصل ہو جائے، کوئی فاصلہ جیسے آپ نے فرمایا کہ اس کے علاوہ نفل طواف کیے جائے 1-2، اس کے بعد صحیح کی جائے، تو موجودہ حالات کے پیش نظر اس میں بھی کوئی حرج نہیں ہے، کیونکہ طواف عمرہ اور صحیح یہ دونوں الگ الگ مستقل دونوں عبادتیں ہیں۔ طواف عمرہ الگ عبادت ہے اور صحیح الگ عبادت ہے۔ چونکہ دونوں مستقل عبادتیں ہیں تو اس لیے ان دونوں کے درمیان اگر کسی اور چیز سے فصل کیا جائے تو اس کی بھی اجازت ہے، خاص کر موجودہ حالات کے پیش نظر۔ لہٰذا آپ طواف عمرہ کے بعد نفل طواف کر لیں، اس کے بعد آپ صحیح کر لیں، ایسا بھی کر سکتے ہیں اور اس کی بھی گنجائش ہے۔ ایک صاحب نے پوچھا ہے کہ میری بیوی ناراض ہو کر اپنے میکے چلے گئی ہیں، 3-4 سال ہو گئے، اتنی دیر الگ رہنے کی وجہ سے نکاح پر اثر تو نہیں پڑتا؟ دیکھیے گا، اتنی دیر الگ رہنا بیوی سے یہ درست نہیں ہے، ایسا نہیں کرنا چاہیے، خاص کر جب کوئی عذر بھی نہ ہو۔ جیسے اس صورت میں کوئی خاص عذر نہیں ہے، بس صرف ناراضگی ہے، ناراضگی کی وجہ سے ایک دوسرے سے الگ رہے ہیں، تو یہ اچھی بات نہیں ہے، یہ درست نہیں ہے۔ البتہ جہاں تک نکاح کا تعلق ہے تو نکاح برقرار ہے، اس کی وجہ سے نکاح پر کوئی اثر نہیں پڑا، نکاح نہیں ٹوٹا، نکاح فاسد نہیں ہوا، نکاح برقرار ہے، لیکن ایسا کرنا یہ درست نہیں ہے۔ قطر سے ابو ناصر صاحب نے پوچھا ہے کہ اگر کسی نے نماز عشاء کے بعد وتر پڑھ لی ہے، پھر رات 2 بجے آنکھ کھل جائے، تو کیا اس وقت تہجد پڑھ سکتا ہے کہ نہیں؟ انہیں کہنے کا مقصد یہ ہے کہ عشاء کی نماز وتر پڑھنے کے بعد پھر تہجد پڑھنا یہ جائز ہے کہ نہیں، ایسا کر سکتے ہیں کہ نہیں؟ دیکھیے گا، بہتر بات تو یہ ہے کہ وتر آخر میں پڑھے جائے، یعنی وتر جو ہے وہ رات کی آخری نماز ہو۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارک ہے، اجعلوا آخر صلاتکم اللیل وتر، کہ تم رات کی آخری جو نماز ہے وہ وتر کو بناؤ، یعنی وتر تہجد کے بعد ہونے چاہیے، تہجد پہلے ہونے چاہیے۔ افضل طریقہ یہ ہے، اگر کسی کو یہ غالب گمان یقین ہو کہ اس کی آنکھ کھل سکتی ہے صبح سے پہلے، وہ تہجد پڑھے گا، تو پھر اس وقت عشاء کے ساتھ وتر نہیں پڑھنے چاہیے، پھر جب صبح آنکھ کھل جائے تو اس وقت تہجد پڑھی جائے اور اس کے بعد ہی وتر پڑھے جائے، یہ بہتر ہے، ٹھیک ہے۔ البتہ اگر کسی نے پہلے پڑھ لی ہے تو اس کے بعد بھی تہجد ہو سکتی ہے، تہجد وتروں کے بعد پڑھنا بھی جائز ہے، وتروں کے بعد بھی تہجد ہو سکتی ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ البتہ بہتر بات یہی ہے کہ تہجد پہلے پڑھی جائے اور وتر بعد میں پڑھے جائیں، بہتر یہی ہے۔ قطر سے سعید خان بھائی پوچھ رہے ہیں کہ میں فرض نمازوں کے بعد بعض لوگوں کو سجدہ کرتے ہوئے دیکھتا ہوں اور اس میں وہ تسبیح نہیں پڑھتے، صرف دعا مانگتے ہیں۔ بعض اوقات میرا بھی دل کرتا ہے کہ اس طرح سجدہ کر لوں، کیا یہ سجدہ جائز ہے؟
اور دوسرا سوال یہ ہے کہ بعض لوگ مثلاً کرکٹرز وغیرہ سجدہ شکر کرتے ہیں خوشی کے موقع پر، تو کیا سجدہ شکر کے لیے وضو ضروری ہے یا اس کے بغیر بھی ہو سکتا ہے؟ میں نے سنا ہے کہ سجدہ شکر کے لیے بھی وضو ضروری ہے۔ پہلا سوال جو ہے کہ فرض نمازوں کے بعد سجدہ کرنا، اس میں دعا مانگنا، تو یہ بات ذہن میں رکھیے گا کہ فقہاء نے لکھا ہے کہ فرض نمازوں کے بعد اور خاص کر مسجد میں سجدہ کرنا یہ درست نہیں ہے، اس سے بچنا چاہیے، اس لیے کہ جن لوگوں کے پاس علم نہیں ہے وہ لوگ یہ سمجھیں گے کہ نماز کا حصہ ہے، تو اس لیے فرض نمازوں کے بعد سجدہ کرنا یہ نہیں کرنا چاہیے، خاص کر مسجد میں۔ البتہ کہ کوئی کمرے میں نماز پڑھ رہا ہو، وہاں پر کوئی اور نہ ہو، پھر وہاں پر کر لے، دعا مانگے تو وہ ٹھیک ہے، لیکن مسجد میں ایسا نہیں کرنا چاہیے، اس سے بچنا چاہیے۔ اور جہاں تک دوسرے مسئلے کا تعلق ہے کہ سجدہ شکر کے لیے وضو، تو جو آپ کہہ رہے ہیں کہ میں نے سنا ہے کہ سجدہ شکر کے لیے وضو ضروری ہے، یہ آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں، سجدہ شکر کے لیے بھی وضو ضروری ہے، جس طرح نماز کے لیے وضو کرنا ضروری ہے، اس طرح اگر کوئی سجدہ شکر کرنا چاہتا ہے تو اس کے لیے بھی وضو ضروری ہے، وضو کے بغیر سجدہ شکر نہیں ہو سکتا۔ اقول قولی هذا استغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين فاستغفروه انه هو الغفور الرحیم۔ میرا دل بدل دے، میرا دل بدل دے، میرا دل بدل دے،